نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، انسانی زندگی کے جو حالات ہیں وہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان پر خوشیوں کے دن ہوتے ہیں تو کبھی وہی دن غموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کبھی انسان صحت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو کبھی بیماری میں دن گزارنے پڑتے ہیں۔ کبھی انسان کا ہاتھ بہت کھلا ہوتا ہے اور کبھی یہی انسان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے۔ کبھی جوانی کا عالم ہوتا ہے تو کبھی بڑھاپے میں کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت گزر رہا ہے، لیکن موت کے وقت پتہ لگتا ہے کہ وقت کیا گزرنا تھا، یہ انسان خود ہی اس دنیا سے گزرنے والا بن گیا ہے۔ میرے محترم عزیز ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کی تجلیات پڑتی ہیں تو ایسے آدمیوں کو ہر طرح سے خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ اس کے رکے ہوئے کام اللہ بنانے والا بن جاتا ہے، اس کے دبے ہوئے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا بن جاتا ہے۔ ہر طرف سے ایسے آدمی کے لیے واہ واہ کی صدائیں جو ہیں وہ گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جلال کی تجلیات کسی انسان پر پڑتی ہیں تو ایسا آدمی مصائب، تکلیفوں اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ چلتے ہوئے کام اس کے ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ اچھا خاصا صدقے خیرات زکوٰۃ دینے والا آدمی خود زکوٰۃ لینے کا محتاج بن جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی تجلیات پڑتی ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، لیکن شریعت کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر شریعت نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا ہے، اور دونوں کے دونوں فرمایا جو معاملات ہیں ان کے احکامات شریعت نے ہمیں بتا دیے ہیں، اور بتایا کہ جب تمہارے خوشیوں کے دن آئیں تو خوب شکر گزاری کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کے الفاظ نکالا کرو، اور جب غموں کے دن آئیں تو صبر سے کام لیا کرو، اس لیے کہ شکر کرنے والا بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، شیطان ان دونوں کی دونوں صورتوں میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان پر خوشیاں آتی ہیں تو یہ انسان کو اللہ کا ناشکرہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مال سے یہ خوشیاں مناتا ہے، لیکن اسی مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، گویا کہ خوشیوں کو اللہ کی ناشکری میں استعمال کرتا ہے۔ اور جب انسان پر غم آتے ہیں تو یہ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے وہ غافل کر دیتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ صبر میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر ردائی، صبر جو ہے وہ میری چادر ہے۔ اور صبر کا جو لفظ ہے وہ صرف قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 90 مرتبہ جو ہے 90 جگہ پر صبر کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر استعمال فرمایا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ان صبر کے لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا اور تھام لینا۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر صبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر اپنے آپ کو روک لینا اور تھام لینا، اور زبان سے اللہ کے شکوے شکایت نہ کرنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے میرے دوستوں کہ انسانوں پر جب اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں تو انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر حالات آتے ہیں تو وہ اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل مضطرب ہو جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کو آپ دیکھیں گے وہ جہاں بھی بیٹھے گا نا اپنی بے روزگاری کا رونا رو رہا ہوگا، جہاں بھی اٹھے گا اپنے گھر کی پریشانیاں بیان کر رہا ہوگا، جہاں بھی جائے گا اپنی تنگیوں کو بیان کر رہا ہوگا، اور یہ آدمی اپنے الفاظوں سے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو قابل رحم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو حالات آتے ہی ایک لوگ اس حصے میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں
کہ جب ان پر حالات آتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ دین دنیا سب کچھ چھوڑ کر ایک کونا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے لوگ وہ ہیں میرے دوستوں کہ جب ان پر حالات آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کر اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے والے بنتے ہیں اور اپنا تعلق پہلے سے زیادہ اللہ سے مضبوط کرنے والے بنتے ہیں۔ یہ جو تیسرے نمبر کے لوگ ہیں یہ صحیح معنی میں صابرین کہلاتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے مولوی صاحب کہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، بڑے زور شور سے آپ نے یہ بات کی تھی کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ربک الکریم، وہ رب بڑا کریم ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حالات کیوں بھیجتا ہے؟ جب یہ مہربان ہے تو پھر خوشحالی ہر جگہ ہونی چاہیے، جب یہ محبت کرنے والا ہے تو اپنے ہر بندے کو عیش و عشرت والی زندگی عطا کرنے والا بنے۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، بعض اوقات جو چیزیں ظاہر میں مصیبت نظر آتی ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے شفقت اور رأفت کہتے ہیں محبت کو۔ جو چیزیں بظاہر طور پہ مصیبتیں نظر آتی ہیں وہ بھی در حقیقت فرمائے شفقت اور محبت ہوا کرتی ہیں۔ بات ذرا مثال سے عرض کروں گا تو انشاءاللہ کھلے ذہنوں کے اندر بات آ جائے گی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ فرمایا کہ گندگی کر دیتا ہے اور اپنا جسم خراب کر دیتا ہے۔ اب ماں اس بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کے جسم پر گرم پانی ڈالتی ہے، نیم گرم پانی، اور صابن سے مل مل کر اس کے جسم کو ملنا شروع کر دیتی ہے۔ دور سے آدمی دیکھتا ہے، کہتا ہے کتنی ظالم ماں ہے، اپنے بچے کے جسم پر گرم پانی ڈال کے اس کو صابن سے مل رہی ہے، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن ماں کو رحم نہیں آ رہا۔ اصل وہ ماں کی شفقتی ہوا کرتی ہے، کیونکہ ماں اس بات کو جانتی ہے کہ اگر گندگی کی حالت میں نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا تو میرے بچے کو جو ہے وہ جراثیم لگ جائیں گے بعینہ۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، بعض اوقات ہمارے باطن یعنی ہمارے دل کے اوپر میل آ جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر حالات بھیجتے ہیں، مصائب بھیجتے ہیں، اور جب ان حالات پر ہم صبر سے چلتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ دوسری مثال آپ کی یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، کوئی شخص ہے اس کے چہرے پر دانے نکل آئے۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کے خون میں خرابی ہے، آپ کو کڑوی دوا پینی پڑے گی۔ اب یہ ڈاکٹر کو اپنا دوست سمجھتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر یہ بات اسے بتاتا ہے کہ بھائی جب تک کڑوی دوا نہیں پیو گے اس وقت تک تمہارے چہرے کے دانے جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ کڑوی دوا پی کر دانے جب ختم ہوتے ہیں تو واقعی میں دوست ڈاکٹر کو اپنا محسن سمجھتا ہے۔ بعینہ اسی طرح میرے بھائی کبھی کبھی ہماری طبیعتوں کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہماری طبیعتوں میں خود پسندی آ جاتی ہے، ہمارے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم کچھ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انسان پر حالات بھیجتے ہیں تاکہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی محتاجی کو محسوس کرے اور اللہ کی ذات کی طرف زیادہ متوجہ ہونے والا بن جائے۔ ایک تیسری مثال بھی عرض کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے جسم پر پھوڑا نکل آیا۔ اب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کے پھوڑے کو چیرا مارنا پڑے گا اور اس میں سے گندا مواد نکالنا پڑے گا، اس کے بعد آپ انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گے۔ اب یہ ڈاکٹر کو فیس دیتا ہے، ڈاکٹر اس کے جسم کو چیرا مار کر اس کے اندر سے گندا مواد نکالتا ہے، اور جب یہ بالکل صحت یاب ہوتا ہے تو اسی ڈاکٹر کا فرمایا شکر گزار بن جاتا ہے۔ بعینہ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اندر بھی بعض اوقات جو ہے وہ گندا مواد بھر جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس مواد کو جب نکالنا چاہتے ہیں تو ہم پر حالات بھیجتے ہیں، حالات کے بھیجنے سے وہ مواد نکلتا ہے۔ کس راستے سے نکلتا ہے؟ آنسوؤں کے ذریعے سے وہ مواد نکل رہا ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے آگے روتا ہے، گر گراتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اپنی بدعمالیوں کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے باطن میں سے سارا گندا مواد نکال کر اسے پاک صاف زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، جو چیزیں بظاہر مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے مشقتیں اور تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے شفقت اور محبت کا پیغام لے کر آنے والی بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سننے سے متعلق رکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر حالات بھیجتے ہیں، اگر وہ اس حالات پر صبر کر لے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مجتبی بنا لیتا ہے، اور اگر وہ اس حالات پر خوشی کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مصطفیٰ بنا لیتا ہے۔ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے نا کہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے،
تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے نا کہ یار کوئی بات نہیں, زیادہ زندگی تو خوشی میں گزری ہے, کچھ غم میں وقت گزر گیا تو کیا ہوا, زیادہ زندگی تو صحت میں گزری ہے, کچھ بیماری میں گزر جائے تو کیا ہوا, ساری زندگی تو عزت میں گزری ہے, کچھ حالات ذلت کے آ گئے تو کیا ہوا, ساری زندگی تو کھلے ہاتھوں سے گزری ہے, کھایا پیا عیش کیا, تھوڑی تنگی آ گئی تو کیا ہوا. جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے اور رب کا فیصلہ سمجھ کر اسے تسلیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا مصطفیٰ بنا لیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, بیمار ہو گئے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے کہ فما تشتکی, بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو کہنے لگے ذنوبی, مجھے اپنے گناہوں کی پریشانی ہے. تو فرمایا فما تشتہی, بھائی کیا چاہتے ہو؟ رحمت ربی, اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی آپ کو بیت المال سے کوئی ہدیہ وغیرہ بھیج دیں؟ تو کہا نا لا حاجت لی فیہا, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان نے فرمایا بھائی کوئی طبیب, کوئی ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں. کہا طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے, اب کون سا طبیب آ کر علاج کرنے لگا ہے. تو آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, آپ کو اپنی طرف سے کچھ ہدیہ دے دیتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بیٹیوں کے کام آ جائے. اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ لن تصبہ فاقۃ ابدا, کہ جو روزانہ سورہ واقعہ اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں کرے گا. آج میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, ہم پر جب تھوڑی سی تنگی آ جاتی ہے, تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے, عیش و عشرت کی گزاری ہوئی ساری زندگی بھلا دی اور 2 سجدے کیے نہیں ہیں, عیش و عشرت میں ہزاروں سجدے چھوڑ کر تو عیاشیاں کرتا رہا, اب حالات کے آنے پر صرف 2 4 5 سجدے کیے ہیں اور تو کہتا ہے حالات بن جائیں, اور نہیں بنے تو اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے کہ یار مولوی صاحب معاملہ بن کے ہی نہیں دے رہا. ارے میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, اگر موازنہ کریں نا تو عزت کی زندگی زیادہ نظر آئے گی اور تنگی کی زندگی کم نظر آنے والی بنے گی. لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھوڑے سے حالات کے اوپر بھی ناشکری کے الفاظ زبان سے نکال کر اپنی ساری کی ساری عبادتوں کو پانی میں ڈالنے والے بن جاتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, انسان کی سوچ ہونی چاہیے. جس رب سے ساری زندگی اچھا ملا ہے, اگر کبھی مزاج کے جو ہے فرمایا مخالف مل گیا, برا تو اللہ سے ملتا نہیں, برا تو اللہ سے ملتا نہیں. میں نے بھی سمجھایا کہ حالات بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں, برا تو ملتا نہیں. اگر مزاج کے خلاف مل گیا تو اس کو بھی اللہ کی دین سمجھ کے لے لینا چاہیے. سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا ایک غلام تھا ایاز. سلطان محمود اسے بڑا قریب رکھا کرتا تھا. عجیب معاملہ تھا تو غلام, لیکن بادشاہ کا بڑا قریبی تھا. اب اللہ تعالیٰ کی نظر کرم جس پہ پڑ جائے میرے دوستوں, بلال تھا تو غلام میرے دوستوں اور بزرگوں, لیکن مؤذن اسلام بنا. بلال تھا تو غلام میرے دوستوں اور بزرگوں, لیکن فتح مکہ کے اندر زمین اور آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اسی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر فرمایا اذان دی. جس بیت اللہ کے اندر آنے کی بلال کو اجازت نہیں تھی, آج بیت اللہ کی فرمایا در و دیوار بلال کے قدموں کو چوم رہی تھی. نظر کرم کی بات ہوا کرتی ہے میرے دوستوں, اللہ کی جس پر پڑ جائے. ایسے ہی سلطان محمود غزنوی کی نظر کرم جو ہے محبت کی اپنے غلام ایاز پر بہت پڑتی تھی. اب فرمایا کہ جو اس کے وزیر تھے ان کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. وہ سلطان محمود غزنوی سے کہا کرتے تھے کہ عجیب بات ہے, نہ یہ ہم سے فرمایا شکل میں اچھا, نہ عقل میں اچھا, نہ ارقہ مرتبہ ہم سے اچھا, یہ غلام ہم وزرا, لیکن جو مقام آپ کی نگاہ میں ایاز کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سلطان محمود غزنوی نے کہا کسی موقع پر اس کا جواب دے دوں گا. لیکن جب مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی تو سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ آج اس معاملے کو حل کروا ہی دیا جائے کہ آخر ہماری محبت جو ہے وہ ایاز کے ساتھ اتنی زیادہ کیوں ہے. چنانچہ ایک مرتبہ دربار کو سجایا, اپنی دائیں طرف ایاز کو کھڑا کر دیا, وزراء کو بٹھا دیا, ایک کڑوا پھل منگوایا, بہت کڑوا, اور اس کی فرمایا کہ پھانکے بنا دی, اس کے تشت الگ الگ بنا دیے اور ایک ٹرے میں رکھ کے سارے وزراء کے سامنے رکھ دیا گیا, اور ایک اٹھا کر ٹکڑا جو ہے وہ فرمایا کہ
ایاس کو بھی دے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھئی کھانا شروع کرو۔ اب سارے وزراء نے منہ میں ڈالتے ہی اسے تھوک دیا، لیکن ایاس بغل میں کھڑا ہو کے مزے لے کر کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے ایاس سے پوچھا، ایاس بھائی پھل کیوں؟ فرمایا کہ پھل کڑوا نہیں ہے۔ کہا بالکل کڑوا ہے۔ تو کہا باقیوں نے تو تھوک دیا، تو نے کیوں نہیں تھوکا؟ کہا دل تو میرا بھی کر رہا تھا تھوکنے کو، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ساری زندگی جن ہاتھوں سے میٹھا کھانے کو ملا ہے آج کڑوا ملا ہے تو اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ساری زندگی جس اللہ نے عزت نے گزاری ہے، فرمایا ساری زندگی جس اللہ نے فرمایا کہ کھاتے پیتے گزاری ہے، آج تھوڑی سی تنگی آ گئی ہے تو اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، نظر عطاؤں پہ رکھیں گے تو محرومیاں نظر نہیں آئیں گی، نظر محرومیوں پہ رکھیں گے تو بڑی بڑی عطائیں بھی اللہ تعالیٰ کی چھپنے والی بن جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ ہم تم پر حالات بھیجیں گے، اللہ اکبر، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ، جو حالات ہماری طرف سے آئیں گے بالشیء، وہ کچھ دیر کے لیے آئیں گے، کچھ دیر کے لیے آئیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر استقامت کے ساتھ تو اس وقت پہ جم گیا تو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کا فرمایا ایسے ہی فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ہم بشارت دیتے ہیں جو ہر حال میں فرمایا مصیبت کے وقت اپنے رب کو یاد کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر ماں سوا 2-4 اسلامی ممالک کے سب سے زیادہ غربت، قسم پرستی اور حالات اور معیشت اور سب سے زیادہ فرمایا وسائل کی کمی مسلمان ملکوں کے اندر ہے، اور سب سے زیادہ وسائل کی کمی فرمایا ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں ان کے ممالک کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی یہاں خودکشی جو ہے فرمایا اپنے آپ کو مار دینا، اس کی شرح فیصد نظر ہی نہیں آتی۔ اس کے برخلاف وہاں فرمایا روزانہ سینکڑوں کے اندر تعدادوں میں خودکشی کی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے میرے دوستوں کہ وہ تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، یہ مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ بیکار ہے۔ مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ مل گیا تو میں رب کا شکر کروں گا، جو نہ ملا تو صبر کروں گا، کیونکہ شکر کرنے والا بھی جنتی ہے اور صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ تو یہ صبر جو ہے یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو جب فرمایا حالات آئیں تو صبر پر استقامت کے ساتھ جمے رہو۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب حالات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو میرے مولا انعام کیا ہے؟ کہ پہلی بات ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کو رب کی معیت مل گئی اور کسی معیت کی ضرورت نہیں۔ قرآن بتا رہا ہوں بھائی کہ اور میرے مولا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کہ اور میرے مولا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب و کتاب تجھے اجر عطا کراؤں گا۔ کہ اور میرے مولا کہ جب تو صبر پر زندگی گزارے گا نا تو قیامت کے دن ہر مشقت کے بدلے میں، ہر تکلیف کے بدلے میں، ہر پریشانی کے بدلے میں اور تیرے میاں بیوی کی ہر خواہش کے نہ پورا ہونے کے بدلے میں تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان تو وہ نعمت ہے کہ مل گیا تو بھی جنت، نہ ملا تو بھی جنت۔ کیا مطلب؟ نعمتیں ملی تو بھی جنت شکر گزاری کے ساتھ، نہ ملی تو بھی صبر کے ساتھ جنت۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، صبر کا دامن کبھی بھی ہمیں اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ جو انسان صبر کو چھوڑ دے پھر کچھ بچتا نہیں اس کے ایمان والے کے ایمان کے اندر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خبر عیش ادرکناہ مع الصبر، کہ فرمایا ہم نے ہر خوشی کی خبر جو سنی ہے وہ حالات پر صبر کرنے کے بعد ہی سنی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہی وعدہ کر رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کل اس پر بات کی تھی تو عمر ابن خطاب بھی یہی فرما رہے کہ جب بھی خوشی کی خبر ہمارے کانوں میں پڑی ہے اس سے پہلے ہم نے حالات پر صبر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی کی خبر ہمارے کانوں کے اندر ڈالی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر میری چادر ہے۔ جس طرح چادر انسان کو سردی اور گرمی دونوں سے بچاتی ہے، ایسے ہی صبر جو ہے وہ ہر حالات کا مقابلہ کرنے کی انسان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے۔ اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آدمی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر صبر کرے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
ہر آدمی نفسی نفسی میں لگا ہوا ہوگا. ایسے وقت میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ لوگوں جن جن کا اللہ پر حق بنتا ہے وہ آ کر اپنا اللہ سے حق لے لو. اب سارے حیران اور پریشان کہ سبق دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ پر کس کا حق بنتا ہے؟ ہم پر تو اللہ کا حق ہے, اللہ پر ہمارا کیا حق ہے؟ پھر وہ فرشتہ کہے گا کہ دنیا میں جسے بھی کبھی کوئی تکلیف آئی, کوئی غم آیا, کوئی پریشانی آئی, کسی خواہش کو چاہتے ہوئے بھی پورا نہ کر سکا اور اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہے, وہ آ کر اپنا اللہ سے حق لے لو. میرے دوستوں, لوگ آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا, کہا اور تو کچھ نہیں, ایک مرتبہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگی تھی اور ٹھوکر لگتے ہوئے جو ہے میں نے صبر سے کام لیا تھا, لیکن تکلیف اتنی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ گئے تھے. کہا تو بھی آ جا, ان تمام کے تمام لوگوں کو جمع کر کے جنت کی طرف لے جایا جائے گا. جنت کے دروازے پر جب یہ پہنچیں گے, دروغہ رضوان کہے گا بھائی کیا بات ہے, ابھی تو میزان نہیں لگا, حساب کتاب شروع نہیں ہوا. کہا یہ کہاں سے کون لوگ کس طریقے سے آ گئے؟ اور فرشتہ کہے گا اللہ نے بھیجے ہیں بھائی, اللہ سے پوچھ لو. دروغہ رضوان اللہ سے کہے گا کیا حکم ہے میرے مولا؟ وہ کہے گا حکم تو میں قرآن کے اندر دے چکا ہوں. اللہ فرمائے گا حکم تو میں قرآن میں دے چکا ہوں. کیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. دروغہ رضوان اللہ کا حکم سن کے دروازہ کھولے گا اور جیسے ہی یہ صبر کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے, جنت کے کتنے دروازے ہیں بھائی؟ 8 دروازے. ہر دروازوں پر فرمایا 70 ہزار فرشتے کھڑے ہیں آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے. اب یہ تو ایسے وقت میں آ گئے صبر کرنے والے کہ ابھی تو میزان نہیں لگا, حساب کتاب نہیں شروع ہوا, یہ پہلے ہی آ گئے ہیں. اب جب یہ فرمایا جنت کے دروازے کے اندر داخل ہوں گے, اللہ کا قرآن کہتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, سارے کے سارے دروازوں سے فرشتے دوڑ دوڑ کے ان کے پاس آ جائیں گے اور ان کے جنت کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ارے سلامتی ہو تم پر, کیا صبر والی زندگی گزار کر آئے, اور اب جو صبر کیا ہے نا تو دیکھنا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا ساز و سامان تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ صبر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ حالات پر صبر کرنا ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام کی سب سے بڑی صفت حالات پر صبر کرنا ہوا ہے. اس لیے جیسے بھی حالات آ جائیں, جو بھی حالات آ جائیں, انسان اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے والا بن جائے. ویسے تو انسان کو اجازت ہے شریعت میں, رات کو آیت کی تفسیر کی تھی کہ بھئی اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو جتنا کیا ہے اتنا ہی بدلہ لے لو, لیکن فرمایا اگر معاف کر دے گا نا تو پھر تیرا فائدہ زیادہ ہے. بھائی یہ کیسے زیادہ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ اسے فرمایا کہ بدلہ نہیں لیتا ہے, ایک تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ظالم سے مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوائے گا پورا, اور دوسرے نمبر پر میرے دوستوں اور بزرگوں جو اس نے صبر کیا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا. تو یہاں لے لے گا تو آخرت میں کوئی امید نہیں, یہاں چھوڑ دے گا نا تو آخرت میں بدلہ ضرور مل جائے گا. ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی برا بھلا کہہ رہا تھا, بہت برا بھلا کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر سے سنتے رہے. اللہ کے رسول سامنے بیٹھ کر مسکرا رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دفاع میں 2 الفاظ کہے, اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے. ابوبکر صدیق نے دیکھا محبوب خدا چلا گیا, اسے چھوڑ کر پیچھے گئے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہا تھا, آپ مسکرا رہے تھے, جب ہم نے 2 الفاظ جواب میں کہے آپ نے ناراضگی کا اظہار کر دیا. کہا ابوبکر بات یہ ہے جب تک تو خاموش تھا ایک فرشتہ تیرا دفاع کر رہا تھا. اور یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں, ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ضرور دیتا ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکلوں کے اندر لایا جائے گا. اس لیے میرے بھائی کسی پر زیادتی کر دی, کسی پر ظلم کر دیا, اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا, اس نے پلٹ کر بدلہ نہیں دیا نا, اب زیادہ ڈرنا چاہیے, بدمعاش نہیں بننا چاہیے کہ ہم تو کچھ ہیں ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. نا, جسے دنیا کے بندے کچھ نہیں کہہ سکتے اسے بندوں کا رب پھر کچھ کہتا ہے. اور جب بندوں کا رب کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ والے بارش کے اندر چل رہے تھے, ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا, بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بھائی. تو بہرحال وہ اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا, سخت بارش تھی, کیچڑ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. اب ایسے وقت میں جب یہ میاں بیوی گزرے اور اللہ والا ساتھ سے گزرا, وہ بیچارہ ذرا جلدی میں ہوگا, اس کے پیر سے تھوڑی گندگی اٹھی اور بیوی کے کپڑوں پہ لگ گئی. اب تو بیوی نے پہلے شور کیا, شوہر نے جب دیکھا یہ کیا کیا, میری بیوی کے کپڑے خراب کر دیے, اس اللہ والے کو تھپڑ مار دیا. وہ بیچارہ نیچے گردن کر کے چل پڑا.
سیدھا سادہ کوئی شریف سا آدمی ہوگا بیچارہ. اب اللہ کا نظام دیکھیں، بارش ہے، سردی ہے، آگے ایک حلوائی کی دکان تھی دودھ والے کی. اس نے سوچا تھا یار کہ اتنی سخت سردی ہے، جو بھی اللہ کا بندہ گزرے گا نا اسے ایک گرم پیالہ دودھ کا میں اللہ کی رضا کے لیے پلا دوں گا. اب یہ اللہ والے وہاں سے تھپڑ کھا کے اس دکان کے آگے سے گزرے، انہوں نے بلایا، کہا حضرت تشریف لائیے، اکرام سے بٹھایا، کہا تشریف رکھے، گرم دودھ کا. بھائی خیریت تو ہے؟ کہا بس جی دل میں ارادہ تھا جو گزرے گا پلا دوں گا. اس نے دودھ کا پیالہ لیا، کہا واہ میرے مولا، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے، اور دودھ کا پیالہ پی لیا. اب یہ اللہ والا اپنے گھر پہ، یہ میاں بیوی اپنے گھر پہ، فرمایا کہ جب یہ اپنے زینے پر چڑھے اور آخری زینہ جو آیا، بارش کی وجہ سے شوہر کا پاؤں پھسلا اور وہ الٹا ہو کے نیچے گر گیا اور پیچھے چوٹ لگی، وہیں انتقال ہو گیا. بیوی کو فوراً دھیان آیا کہ اس اللہ والے کی بد دعا کی وجہ سے معاملہ ہوا ہوگا. دوڑی دوڑی گئی، اسے تلاش کیا، اس سے کہنے لگی معاف کر دیں، ایسی بھی کیا بد دعا دی کہ میرا شوہر ہی مر گیا، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی میں معافی مانگتی ہوں، آپ میرے شوہر کو معاف کر دیں. وہ کہا اللہ کی بندی میں نے تو کچھ نہیں کہا، نہ میں نے بد دعا دی. تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ تیرے شوہر کو تجھ سے محبت تھی، مجھ سے تجھے تکلیف پہنچی، اس نے بدلہ لے لیا. میرے رب کو مجھ سے محبت ہے، مجھے تیرے شوہر سے تکلیف پہنچی، میرے رب نے بدلہ لے لیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے پر آ جائے میرے دوستوں اور بزرگوں، تو پھر اس کے بدلے کو کوئی فرمایا کہ بدل نہیں سکتا. اس لیے تھوڑی سی طاقت مل گئی ہے نا، تھوڑی سی فرمایا کہ کہیں فرمایا ٹور مل گئی ہے نا، دو چار لوگ ڈر کے اگر سلام کرتے ہیں نا میرے بھائی، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ، کیونکہ جتنا ظلم کیا ہے اللہ تول کے قیامت کے دن اس کا بدلہ لینے والا بنے گا. آج زیادتیاں اس عالم پر پہنچ گئی ہیں کہ 5-6 ہزار روپے جو ہیں وہ غریبوں سے گھروں کا کرایہ لیا اور مالک مکان پانی دینے کو تیار نہیں ہے. 5-6 ہزار روپے کرایہ لیا ہے اور مالک مکان بجلی اور گیس دینے کو تیار نہیں ہے. یہ وہ زیادتیاں ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ آدمی مجبور ہے، ساری زندگی کی جمع پوچھی 1,00,000 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے جو تھا وہ ایڈوانس کے طور پہ دے دیا. ایک فرمایا گندا کاغذ ان بروکروں نے بے ایمانی کے ذریعے سے اور جھوٹ کے ذریعے سے بنایا اور 11 مہینے اس غریب کو پابند کر دیا. اب یہ بیچارہ فرمایا جانوروں سے بدتر زندگی گزارے لیکن 11 مہینے پورے کرے، ورنہ فرمایا کہ جو ہے وہ جو ہے آپ کے اوپر فرمایا 2 مہینے کا کرایہ کاٹیں گے. اب 6 ہزار کرایہ کون غریب کٹوائے؟ وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے. ایسے مالک مکانوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو بروکر اس طرح حرام کی کمائیاں کھاتے ہیں. حرام کی کمائیاں، تیسری بار کہہ رہا ہوں، جو حرام کی کمائیاں کھاتے ہیں کہ جانتے ہیں اس گھر میں کیا خرابی ہے، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، پھر بھی جھوٹ بول کر فرمایا کسی بھی غریب کو پھنسا دیا اپنا 1-2-4 ہزار روپے کے فرمایا بروکری کے پیچھے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ارے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ایک زانیہ راستے سے چل رہی ہے، ایک زانیہ چل رہی ہے، پیاسا کتا بیٹھا ہے، ساری زندگی کی فرمایا زنا میں زندگی گزاری ہوئی عورت، پیاسا کتا بیٹھا ہے، اسے پانی پلایا، اللہ نے اسے معاف کر دیا. ارے مسلمانوں، ایمان والے مسلمانوں کو رمضان کے مہینوں میں اگر پانی سے تنگ کرو گے تو مالک مکانوں اللہ تمہیں جہنم کے کس حصے میں ڈالے گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور حوض کوثر کے پاس تو بھٹکو گے بھی نہیں تم لوگ. اس لیے یہ وہ زیادتیاں ہیں، وہ ظلم ہے، ان پر آج غریب صبر کر کے چل رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان سارے کے سارے ظلموں کا اللہ بدلہ لینے والا بنے گا. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دوسری طرف نکل گئی لیکن صحیح طرف نکل گئی ہے. عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ آدمی جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لینے والا بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں ہر حال کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حالات کے اوپر جو ہے وہ خوش دلی سے حالات کو قبول کریں. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی اللہ سے بڑا اونچا مقام مانگتا ہے. اب فرمایا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام مانگیں کہ اللہ روز قیامت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی معیت نصیب فرما دے، روز قیامت تیرے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے. اب یہ دعائیں ہم سب کے دلوں میں ہیں یا نہیں بھائی؟ نبی کی شفاعت تو سب کو چاہیے نا میرے بھائی، بغیر حساب کتاب کے، کیونکہ حساب کتاب دینے کی طاقت نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے یا نہیں میرے بھائی؟ اب اتنی بڑی بڑی دعائیں آدمی مانگتا ہے لیکن اعمال کچھ نہیں، اللہ حالات بھیج کر ان دعاؤں کو قبول کروا لیتا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ریگستان سے گزر رہے تھے، دیکھا تو ایک شخص ہے، اس کا پیٹ پھٹا پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر سے فرمایا جانور جو ہیں اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو پہچان لیا یہ تو فرمایا میرا امتی ہے اور بہت نیک آدمی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا یا باری تعالیٰ یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اتنے نیک آدمی کا تو نے اتنا بدتر حال کر دیا۔ کہا میرے موسیٰ بات یہ ہے کہ اس نے مجھ سے قیامت کے دن ایک مقام مانگا تھا جس مقام پر یہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے مرنے کے بعد میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تاکہ اس پر جو حالات آئے ان حالات کے بدلے میں اسے وہ مقام عطا فرما دوں۔ تو میرے بھائی اگر سال ڈیڑھ سال کے قرضے کی تنگی اور ایک دو مہینے کی بیماری اور فرمایا شادی بیاہ کے اندر تھوڑی سی فرمایا کہ تاخیر، بچیوں کے رشتوں کے اندر تھوڑی سی دیر، اور فرمایا اس طرح ظلم اور زیادتی کا کوئی معاملہ ہو اس پہ صبر کرنا، اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ سے راضی رہ کر زندگی گزار دینا کہ میرے مولا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو 85 سال بغیر اولاد کے گزار دیے، وہ تو تیرا خلیل تھا میرے مولا، ہم بھی گزر رہے ہیں، جب تجھے منظور ہو اپنے فضل و کرم سے دے دینا۔ ارے اتنی چھوٹی چھوٹی مشقتوں پر اگر اللہ قیامت کے دن بڑے بڑے فرمایا اجر و انعام دینے والا بن جائے تو پھر اور کیا چاہیے میرے دوستوں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ جس طرح چادر سردی گرمی سے بچاتی ہے، ایسے ہی صبر انسان کو ہر حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر حال میں اور ہر فرمایا کے معاملے میں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔